اب جناب آخر میں میری گزارشات ہیں، 3 گزارشات ہیں خصوصاً کتاب و سنت کے منہج والے لوگوں سے جنہوں نے اس دعوت کو لے کر چلنا ہے۔ 3 گزارشیں ہیں، یہ 4-5 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں ان کو۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ بھائیو، اپنی دعوت کی بنیاد توحید پر رکھیں۔ سب سے پہلے مسئلہ ڈسکس کریں توحید کا، رفع الیدین کو شروع میں نہ لے آئیں، کیونکہ شیطان نے نفرت دلائی ہوئی ہے اور اتنا آسانی کے ساتھ لوگ اس پر نہیں آتے، بت معاشرے کے گرانے پڑتے ہیں۔ توحید ٹھیک ہوگی، باقی معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اور قرآن اور سنت کی بھی دعوت یہی ہے کہ پہلی دعوت توحید کی ہونی چاہیے۔ جس کا عقیدہ توحید ٹھیک ہے وہ باقی باتیں بھی ماننا شروع کر دے گا، لہذا جس کو بھی دعوت دے پہلے توحید کی۔ ایک قادیانی ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جی منو دسو کتنے لکھا ہے رفع الیدین، تو ہم کہیں گے بھائی آپ سے ہمارا جھگڑا تو یہ ہے نہیں ہے، آپ سے ہمارا بنیادی جھگڑا تو ہے ختم نبوت پہ۔ اسی طریقے سے ہمارا جو بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں، خصوصاً علماء، عوام کی بات نہیں کرتا، عوام تو بیچارے سیدھے سادے ہیں، ان سے مین جھگڑا تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اماموں کو کھڑا کیا جن میں اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کے ساتھ چیزیں منسوب کر دی۔ یہ ہے اصل جھگڑا اور عقیدہ توحید کے اندر خرابی، اور میں اس کو عقیدہ رسالت میں خرابی سمجھتا ہوں۔ محمدی نسبت کو چھوڑ کر اپنی مسجد کے باہر انڈیا کے شہر کے نام لکھنا، دیوبند، بریلی، ایون اہل حدیث بھی لکھنا نہیں لکھنا چاہیے۔ کیوں لکھتے ہیں؟ بالکل نہیں لکھنا چاہیے، کسی محدث سے ثابت نہیں ہے۔ میں بدعت کے فتوے نہیں لگاتا، لیکن خدا کے لیے اسے امت کو توڑا تو نہ جائے، اس چیز سے نہ لکھے۔ سعودی عرب میں تو بس نام ہوتا ہے، مسجد عمار ابن یاسر، مسجد بلال، مسجد ابو بکر، مسجد علی، مسجد امام بخاری، اس طرح نام رکھے ہوئے انہوں نے، کوئی نہیں لکھا ہوا ہے کس مسلک کی ہے۔ یہاں تو لکھا ہوتا ہے فلاں، اس مسلک کے علاوہ کسی کو نہ تو امامت کی اجازت ہے نہ خطابت کی اجازت ہے، پورے لکھا ہوتا ہے اس کا فلاں 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 ہونا، یعنی پتہ نہیں کتنی شکیں لگائی ہوتی ہیں جو میرے لیے آئین کی شکوں سے بھی زیادہ شکیں ہیں۔ تو لہذا بنیادی دعوت دیں توحید۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ بھائیو، یہ سارا زور رفع الیدین پر نہ لگائیں کہ نماز کو ورزش بنا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، نماز ایک ورزش بھی ہے، لیکن اس کے روحانی پہلو کی طرف زیادہ توجہ دیں، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، حدیث جبریل۔ اس میں آتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے کم از کم اتنا تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تصور تو رکھ سکتے ہیں، مراد کیا کہ اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم نماز میں کوئی سست، مثلا اب میری ویڈیو بن رہی ہو، مجھے اس دن ویڈیو بناتے ہوئے یہ احساس ہوا ہے اور میری بڑی اصلاح ہوئی ہے کہ اگر وہ ویڈیو میں تو میں نے شاید 1-2 دفعہ کی دفعہ کہ زیادہ کھجلی بھی نہیں کی ہوگی کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور اس سے بڑی ریکارڈنگ فرشتے کر رہے ہیں، اور خود اللہ گواہ ہے کہ میری ویڈیو بن رہی ہے اور پوری دنیا میں ریلیز ہو رہی ہو کہ لوگ دیکھیں یار یہ نماز کا طریقہ ہے، تو اس وقت ہم کتنے خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو یہ تصور رکھے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کو بنا سنوار کے بڑے سکون کے ساتھ رفع الیدین کروں، سکون کے ساتھ اس طریقے سے رفع الیدین کروں اور باقی ارکان ادا کروں۔ اس کو ورزش نہ رکھیں، نماز کا مکمل ترجمہ یاد کریں، اور نماز پڑھتے ہوئے ترجمہ ذہن میں حاضر ہونا چاہیے۔ اور اس میں مین مزید پھر کنسنٹریشن کے لیے آپ جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیں کہ میں عربی لکھی ہوئی پڑھ رہا ہوں اپنے تصور میں، تو مزید ذہن جو ہے کنسنٹریشن میں آ جائے گا۔ اور گزارش نمبر 3 کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار جس امام مہدی نے امت کے اینڈ پر آنا تھا چند سالوں کے لیے، اس کی تو حضور بشارت دے کر گئے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، مسند امام احمد میں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی۔ اس کا تو ٹائٹل ہی بڑا چھوٹا ہے، چند سالوں کے لیے، اور بقول ان کے کہ 4 اماموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد 250-300 سال سے لے کر قیامت تک کے لیے بس یہ 4 ہی امام ہیں اور کوئی امام نہیں آنا۔ ان کے نام حضور کیوں نہیں بتا کے گئے؟ یہ تو امام مہدی سے بھی بڑے امام ہیں، پوری امت کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے۔ یہ ہے پھکی جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب ہے حضور کئی مقرر ہی نہیں کر کے گئے، ورنہ حضور تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔ ہاں حضور اس کے الٹ بالکل بات آپ نے ارشاد فرمائی، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ، ایک سیدھی لکیر زمین پر کھینچی اور دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، اور ابن ماجہ کے الفاظ ہیں 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 بائیں، کتنی ہوگی؟ 4، اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں اور یہ درمیانہ راستہ میرا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ،
یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ بالکل مستقیم ہے, اسی کی پیروی کرو, ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا, وہ تمہیں راہ حق سے بہکا دیں گے. اس کی تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے. سورۃ الانعام کا آخری رکوع پڑھ لیں, یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی, وہ میں نے مسئلہ نمبر 10 میں اس کو بریف بھی کیا ہے. یہ اماموں کے اوپر کوئی نہیں, آپ سمجھے. عیسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں ڈیوینٹی کے خلاف, بخاری قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ان کی ماں سب کو ہلاک کر دے, اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے. اب کیا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی؟ نہیں, توحید کا فرق بتایا. عیسیٰ علیہ السلام کی عزت وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. تو امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ تمام ائمہ کے بارے میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں, اور ہم کس طرح ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 700 حدیث کے راوی امام مالک, ہم امام مالک کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو لیکن ان کے ناموں کے ساتھ جو چیزیں منسوب کی گئیں وہ تو خود آگے لتر مارے, آگے جوتیاں مارے لوگوں کو کہ تم نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کھڑا کر دیا, والعیاذ باللہ تعالی.